السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، پلیز لائک فالو سبسکرائب کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخر عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو، یعنی آخر عشرہ یعنی 21ویں رات سے شروع ہوتا ہے۔ عام یہ کہ مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا، اس حساب سے حدیث بالا کے مطابق شب قدر کی تلاش، یعنی رمضان مبارک میں جو 20 روزے کے بعد 21ویں روزے آتے ہیں، 21ویں سے لے کر جو 30 ہو یا 29 روزے ہو ہمارے، تو ان میں شب قدر کو تلاش کیا کرو۔ ان میں ہم کو اتنا بڑا ثواب ہے، ہم کو اگر ہم ایک رات عبادت کریں گے، ایک رات جاگ کر عبادت کریں گے، دن کو روزہ رکھیں گا، تو یہ سمجھو کہ ہم کو 83 سال اور 4 مہینے سے بھی زیادہ ثواب ملے گا، یعنی ایک رات کا اتنا اجر ہے۔ تو ان راتوں کو یوں ہی نہ گنوانے دو، یعنی وہ رات یہ ہیں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں راتوں میں کرنا چاہیے۔ اگر مہینہ 29 کا ہو تب بھی آخر عشرہ یہی کہلاتا ہے، مگر ابن حزم رحمۃ اللہ کی رائے ہے کہ عشرہ کے معنی 10 کے ہیں، لہٰذا اگر 30 کا چاند رمضان المبارک کا ہو تب تو یہ ہے، لیکن اگر 29 کا چاند ہو تو اس صورت میں آخر عشرہ 20ویں شب سے شروع ہوتا ہے، اور اس صورت میں وتر راتیں یہ ہوں گی 20، 22، 24، 26، 28۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر ہی تلاش میں رمضان المبارک کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور وہ بالا اتفاق 21ویں شب سے یعنی 21ویں رات سے شروع ہوتا تھا۔ اس لیے بھی جمہور کا قول 21ویں رات سے طاق راتوں میں قوی احتمال ہے، زیادہ رائج ہے۔ اگرچہ احتمال اور راتوں میں بھی یہ ہے، دونوں قولوں پر تلاش ہو جب ممکن ہے کہ 20ویں شب سے لے کر عید کی رات تک ہر رات میں جاگتا رہے اور شب قدر کی فکر میں لگا رہے۔ 10-11 راتیں کوئی ایسی اہم یا مشکل چیز نہیں جن کو جاگ کر گزار دینا اس شخص کے لیے کچھ مشکل ہو جو ثواب کی امید رکھتا ہو، یعنی جو شخص اپنے لیے یہ امید رکھتا ہو کہ ہم رات کو جاگیں گے، عبادت کریں گے تو ہم کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا، یعنی ثواب دے گا، تو اس کے لیے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وہ تو چاہے پوری رات جاگے۔ آج کل پورے لوگ، لڑکی ہو یا مرد ہو، پوری رات موبائل دیکھتے ہیں، 11 بج گئے، 12 بج گئے، کوئی پتہ نہیں ٹائم کا، کب سوتے ہیں کب اٹھتے ہیں۔ تو ہماری یہ جو شب قدر آ رہی ہے، ان پر آج کل مسلمان بھائیوں کی کوئی مرحمت نہیں ہو رہی، کوئی مشقت نہیں اٹھا رہی۔ ان کی رمضان کے مہینوں کو تو کوئی مشقت ہی نہیں سمجھ رہا۔ تو پلیز آپ سے درخواست ہے کہ اس رمضان کے مہینوں میں اپنے موبائلوں کو بند کریں۔ اس جو افواہیں جو ہمیں یہ روزہ رکھنے سے منع کر رہی ہے، قرآن پھیرنے سے منع کر رہی ہے، اپنے فونوں کو ایک سائیڈ رکھ دو۔ 1 مہینے کی بات ہے، پھر اپنی قرآن کی تلاوت کرو، نماز کرو، اپنی نفل عبادت کرو، اور اس شب قدر کی راتوں کو تلاش کیا کرو۔ اس میں کتنا بڑا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو توفیق دے۔ پتہ نہیں یہ رمضان کا مہینہ اگلے سال تمہیں نصیب ہو یا نہ ہو، کس کو نصیب ہو کس کے نہ ہو۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ تم کو یہ رمضان المبارک مہینہ نصیب ہو، اگلے رمضان المبارک مہینے میں تمہارا باپ نہ ہو، تمہاری ماں نہ ہو، کوئی پتہ نہیں۔ جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے تو قیامت کے دن تم افسوس کرو گے کہ کاش میں اس دن یہ عمل کر لیتا، کاش میں یہ عمل کر لیتا، کاش میں یہ عمل کر لیتا۔ تو تم اس افسوس کا کوئی فائدہ نہیں۔ قیامت کے بعد ہم افسوس کریں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے، ہمیں مرنے سے پہلے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، سب کو ایمان پر دعوت دے، سب کو ایمان کی نصیب، سب کی زبان پر کلمہ جاری رہے۔ یہ اللہ سب کی زبان کو ایسا بنائے کہ ہماری زبان پر ہر وقت کلمہ جاری رہے، آپ کی لب جاری رہے۔